من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ ابھی مولانا نے کہا کہ بھئی قرآن اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم لوگ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کسی اور چیز سے، اتنا جلدی نہیں پہنچ سکتے جتنا اس چیز سے جو خود اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی قرآن۔ یعنی قرآن کی برکت سے اللہ کا قرب جو حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، وہ کسی اور چیز سے نہیں حاصل ہوگی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ما افضل ما تقرب الیک به المتقربون یتوسل الیک به المتوسلون، یہی سوال کہ تیری نزدیکی اور تیرا قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ، سب سے اچھا ذریعہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن۔ انہوں نے پوچھا بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھے تو اور بغیر سمجھے پڑھے تو؟ کہ دونوں صورتوں میں، یعنی تلاوت میں اگر کوئی آدمی بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو یہ فضول کام نہیں ہے، بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، لیکن آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب پڑھیں تو سمجھنے والے بنیں، سمجھ کر پڑھنے والے بنیں۔ بہرحال یہ تو مجھ کو ایسے مولانا نے اعلان کیا تو یاد آیا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن کی نسبت پر جس قسم کا بھی اجتماع ہو اور جس قرآن کی نسبت پر قرآن کے تعلق سے، قرآن کی وجہ سے جہاں جہاں بیٹھنا ہو وہ بابرکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ بھی وہی ہیں جو قرآن کے ساتھ کسی بھی قسم کا اچھا تعلق، پڑھنا پڑھانا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، قرآن پڑھنا پڑھانا، اس کے الفاظ، اس کے معانی اور اس کی کسی بھی قسم کی خدمت کرنا آدمی کو اللہ کے خاص لوگوں میں بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ بہرحال ہماری آپ کے جو گفتگو میری اور آپ کی چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی شرک سے ہم لوگ بچیں، اور شرک کے سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی، تو میں نے سوچا یہ شرک کا مضمون پورا کروں۔ اور شرک میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں لوگ عام طور پر جس قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عملی شرک بھی ہوتا ہے اور اعتقاد، یعنی بلیف، کہ آدمی کا یقین، اعتقاد ماننا خراب ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل خراب ہے۔ دونوں قسم کا شرک ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے اعتقاد کی، ماننے کی، تو اس میں شرک کی سب سے بڑی قسم ہے شرک فی العلم، اللہ تعالیٰ کا علم کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کا، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی آدمی یہ صفت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرے تو یہ شرک ہے۔ اب یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو نہیں ہم لوگ تو مشرک نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے جو خواجہ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، مثلا کوئی مانتا ہے کہ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہے نا صرف دنیا کا علم ہے, پوری دنیا کا علم ہے, اور اللہ کو تو دنیا کا بھی علم ہے اور دنیا کے باہر کا بھی علم ہے, اس لیے ہم لوگ ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے, اس لیے ہم مشرک نہیں. یہ بات بھی غلط ہے. پوری دنیا کا علم کسی کے لیے ماننا یہ بھی شرک ہے. چاہے آپ یہ کہو کہ نہیں اللہ میں اور ان میں ہم فرق کرتے ہیں, جی اپنے آپ کو مشرک ہونے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہے نا دنیا کا بھی ہے اور دنیا کے باہر کا بھی ہے, لیکن ان کو ہے نا صرف دنیا کا ہے. یہ بھی غلط بات ہے. اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماننے میں فرق ہے. ہمارے ماننے میں فرق اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو علم ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اللہ کا ہے, اس کا اپنا ہے, پرسنل ہے, کہیں اور سے آیا نہیں, کسی نے اللہ کو سکھایا نہیں, وہ اللہ کا اپنا ہے. اور یہ جو بزرگ ہے نا, بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی ہے, مولانا خواجہ معین الدین چشتی, ان کا پرسنل نہیں ہے, اللہ نے ان کو دیا ہے. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ہم لوگ ہے نا شرک نہیں کر رہے, ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے علم دیا, ہاں لیکن یہ کہ یہ جب چاہے دیکھ لیا کہ واپی میں فلاں آدمی کیا کر رہا ہے مسجد میں, واپی میں فلاں آدمی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے, سورت میں فلاں آدمی کیا کر رہا ہے, ایسا مانتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بھائی اگرچہ آپ یہ کہو کہ ان کا اپنا نہیں ہے, اللہ نے دیا, لیکن یہ کہاں سے آیا کہ پوری دنیا کا علم ان کے پاس, وہ تو قبر میں چلے گئے, بات ختم ہوئی. یا کوئی زندہ ہے تو بھی آپ یہ مانو کہ پوری دنیا کا علم ان کے, یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن نے بار بار اعلان کرا ہے, قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. بھائی ایک بات سن لو کہ میں علم غیب نہیں جانتا, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے, جو چیز نظر نہیں آتی اس کا میرے پاس علم نہیں ہے. ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں ضروری بات ہے, اور کبھی کبھی ہم ان کا نام لیتے ہیں کہ بھائی فلاں لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ. میں آپ کو بتا دوں, یہ وضاحت, یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ یہ سب ہمارے بڑے بزرگ ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم تو ان کے قدموں میں اور ان کے قدموں میں جگہ مل جائے تو ہماری سعادت کی بات. ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں, ہمارے استادوں کے استاد کے استاد, لیکن انسان ہیں, ان کے پاس غیب کا علم نہیں. پرابلم اس وقت آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں اب شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ خواجہ معین الدین چشتی جی آپ ہمارا یہ کام کر دو, اولاد نہیں ہو رہی آپ ہمیں اولاد دے دو, جی دکان میں گڑبڑ ہے آپ ہماری روزی کا مسئلہ حل کر دو. یہ شرک ہے. باقی یہ لوگ بڑے نیک لوگ, اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے, متبعی سنت تھے. انہوں نے تو زندگی میں کبھی کسی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی, اور آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خاص لوگ ہیں, اور پھر نہیں, ایسا نہیں, مدد اللہ سے مانگی جاتی. بہرحال میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں شرک کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ والا علم ہم دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے احادیث بہت کثرت سے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب, اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن نے بیان کیے, آپ صرف پڑھو سر سے اب پتہ چلے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے, یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے. وہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, چلے گئے, اس کے بعد ان کو نکالا گیا, پھر وہ بادشاہ کے محل میں گئے, پھر وہ بڑے ہوئے, پھر وہ جو ہے جیل میں گئے, پھر وہاں کئی سال رہے, 7 سال. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, پھر وہ نکلے, لمبا مرحلہ. پھر اس کے بعد وہ جو ہے بادشاہ کے جو ہے منسٹر بنے, ٹریجری بنے, منسٹر آف جو ہے ٹریجری, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ سب بنے. وہ ملک تقسیم کر, وہ اناج وغیرہ تقسیم کرنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو وایا ہوتے 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 مختلف جو ان کے بھائی آئے 2 سفر, پھر پتہ چلا 40 سال کے بعد, حالانکہ بہت دور نہیں ہے, قریب, لیکن نہیں پتہ چلا. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اور اللہ کے خصوصی بندوں کو پتہ ہوتا ہے
کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، ان کے پاس غیب کا علم ہے، تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں دیکھتے کہ وہ میرا بیٹا تو کنویں میں، تم لوگ خاموخواہ کہتے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا، نہیں، پریشان روتے رہے، حالانکہ 2 میل کے فاصلے پر ہے، 2 کلومیٹر، زیادہ نہیں، تو وہ کنویں میں رہے یوسف علیہ السلام۔ پھر بعد میں قافلہ آیا اور وہ ڈول میں آئے، پھر ان کو لے گئے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ کہف وہ کون لوگ ہیں جو کئی سال تک غار میں سو گئے اور جو ہے پھر وہ اٹھے اور صحیح سالم، 300 سال سے زیادہ لوگ سوئے تھے، اور وہ کون بادشاہ ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اس طرح کے سوالات ان لوگوں نے کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو جواب دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 14 دن تک وحی بند رہی، 14 دن تک۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ میں اور آپ نہ کریں تو چلتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے خصوصی بندے ہیں، ان کو اچھا نہیں ہونا چاہیے، ان کو بہت اچھا ہونا چاہیے، ان کو صرف واجب مستحب ادب والا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، احسان کا سب سے بڑا درجہ جو ہو سکتا ہے وہ ان کو اپنانا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے ارے یہ مستحب کام چھوڑ دیا۔ میں اور آپ روزانہ سینکڑوں مستحبات چھوڑتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ ماڈل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ ان کے جیسا بننا ہے آپ کو، تو اس لیے ان کی چھوٹی بات بھی نہیں برداشت کی جاتی، نہیں چلائی جاتی۔ اس کو یاد رکھیے، قرآن میں بہت سی جگہ ایسا چھوٹا سا معاملہ لیکن ان کو تنبیہ کی جاتی چونکہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے 14 دن تک وحی نہیں بھیجی، اور پھر 14 دن کے بعد وحی آئی، سارے سوالوں کے جوابات آئے، اور کہا گیا کہ انشاءاللہ کہا کرو، انشاءاللہ مت بھولو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہا کرو۔ اس قصے میں 14 دن تک آپ بے چین رہے، پریشان رہے، وحی نہیں آئی۔ تو اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کہتے کہ یار میرے کو تو سب معلوم ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ فلاں ہے فلاں، لیکن نہیں۔ ایک بہت مشہور قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیش آیا، جس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر بہت پریشان رہے، بہت پریشان، وہ ہے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ۔ لوگوں نے ساحر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا، پاگل کہا، اور یہ کہ شاعر ہے، شاعری بولتا ہے، یہ کوئی قرآن وران نہیں، یہ تو شاعری، ایسا بولتے تھے لوگ۔ یہ سب ہوا، اسی طرح پتھر مارے اور کانٹے بچھائے، اور وہ پیچھے پیچھے لوگ جاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے وغیرہ، یہ سب۔ لیکن یہ کہ گھر کے مسئلے میں عزت پر حملہ کیا، آج تک کسی نے نہیں کیا تھا، یہ منافقین کو موقع ملا بلا وجہ، تو انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ تہمت لگائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے برا کام کیا، بدفعلی کیا کہنا چاہیے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ناجائز کام کیا، زنا کی تہمت لگائی حضرت عائشہ پر۔ تو اب یہ قصہ تو اپنی جگہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ کا لہجہ کہیں پر اتنا سخت نہیں ہے جتنا اس موقع پر ہے جہاں حضرت عائشہ پر تہمت لگی۔ 18 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کو ختم کرنے کے لیے، ان کی برات کو اور ان کے سچے ہونے کو، ان کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے 18 آیات۔ کسی اور قصے میں، کسی پرسنل اور ایک واقعے میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئی۔ آپ غور سے پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ پتہ چلے۔ اور لہجہ بہت ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ آپ نے جو جیسے یہ خود آپ کے پنکھے کا وولٹیج ہے تو کہتے ہیں وہ بڑھا دو تو یہ ہوگا، اتنا خطرناک ٹیمپریچر الفاظ کا، ورڈز کا قرآن میں کہیں نہیں ہے، اتنا فل ٹیمپریچر۔ یہ کیا مسلمان ہو کر ایسی بات ہے؟ معاشرے میں نیک لوگوں کے بارے میں انگلیاں، میں تو کچھ اور بتا رہا تھا لیکن اب بات نکلی، اس سے پتہ چلتا کہ کسی مسلمان کی عزت اچھالنا کتنا خطرناک ہے۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا
تو وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُنزِلَ اللَّهُ فِيَّ الْقُرْآنَ، میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن اتارے. ہاں وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَسَوْفَ يُبَرِّئُنِ اللَّهُ، مجھے معلوم تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ میرے اوپر جھوٹا الزام ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سچا بتائے گا اور میری سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی. لیکن میں نے سوچا خواب میں حضرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے گا اور آپ بتائیں گے، اعلان کریں گے کہ بھئی یہ تہمت غلط ہے، جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جھوٹی بات ہے. اور لیکن نہیں، میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کی اور 18 آیت ہے اور ایسا خطرناک، بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے مسلمانوں. اے مسلمانوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا تھا کہ یہ باتیں تم چلاتے ہو اپنے سرکل میں اور اپنی سوسائٹی میں، ایسی باتیں چلاتے ہو. اس سے یہ تو پتہ چلا نا، ٹھیک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ تو پتہ چلا نا کہ کوئی آدمی ہے جو جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں گے تو آپ کے ایمان کا کیا ہوگا، آپ کے اعمال کتنے برباد ہوں گے. یہ بہت سوچنے والی بات ہے. ایک آدمی کو آپ نے کہیں آتے جاتے دیکھا، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، بس یہاں سے وہاں ملاتے باتیں، وہاں جاتا ہے، اس گھر میں جا، ارے آپ کو کیا ہوا؟ جب تک آنکھ سے نہ دیکھے تب تک کچھ نہیں. اور ہمارے یہاں تو بہت ڈاؤٹ، اور ادنا چھوٹا سلائٹس ڈاؤٹ ہو جائے کسی پر، چھوٹے سے چھوٹا ڈاؤٹ ہو جائے تو بس ایک لمبی چوڑی کہانی، اور پھر جو ہے اس کو نہیں صرف یہ کہ دماغ میں پکایا اور پھر چلاتے اور پھر ہلا. خطرناک چیز ہے. حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خطرناک سود یہ ہے، میں نے تو سود بہت خطرناک چیز، آپ جانتے، انٹرسٹ، بیاج. ایک روپیہ سود کا ایسا ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے. ادنا یزنی به الرجل امرأة امه 36 زنیۃ، 36 مرتبہ، یہ ہے کم سے کم. اور سب سے زیادہ خطرناک زنا فرمایا ان ارب الربا استطالة الرجل في عرض اخيه. سب سے خطرناک زنا یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان کی عزت اچھالے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے غلط کام کیا کیا نہیں، پیسے کھا گیا نہیں کھا گیا، کسی کو دھوکہ دیا نہیں دیا، کسی عورت کو دیکھا نہیں دیکھا، کسی کے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی فون پر بات کر نہیں سکا اور اکیلا، کہنے نے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں داڑ میں کال، ارے یہ کیا بات ہوئی داڑ میں کال، ممکن ہے اس کی کوئی بزنس ڈیل ہے، وہ سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اپنی حاجتیں اور اپنی جو ضرورتیں وہ سب کے سامنے ہمیشہ نہیں بیان کی جاتی. حسد کرتے لوگ تو کبھی کبھی چھپانا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ہے نا، کسی دوسرے پر شک کرنا سب سے آسان ہے، اور ہمارے بارے میں، اپنے بارے میں تو کہہ لوں ہم لوگ سوچتے بھی نہیں. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا، جب یہ مسئلہ پیش آیا قصہ افک، 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. لیکن یہ کہ آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کہتے بھائی میں عالم الغیب ہوں اور بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے جو ہے صبر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور وحی آئی، اور پھر اس کے بعد وحی آئی اور آپ نے اعلان کیا. یہ اور اس طرح کی سیرت نبویہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن بہرحال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اللہ نے جتنا علم دیا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، ایک دم پکی بات ہے. سب سے بڑے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پاس جو علم ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تمام انبیاء سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ہمارے نبی کو. لیکن یہ سوچنا کہ قیامت تک آنے والی چیزیں کیا ہوگی سب آپ کو معلوم ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ نے وہ بتایا، فتنے امت میں یہ بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے، یہ سب بتایا، یہ ٹھیک ہے. یا یہ سوچنا کہ ابھی آپ قبر میں بیٹھ کر جو ہے دیکھ رہے ہیں، یہ سب بات درست نہیں. ایسے بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے. ایک موقع پر ایک آدمی آیا ایک جماعت کی طرف، کہا ہمارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ ہمیں ایک جماعت دیجئے صحابہ کی.
تاکہ وہ ہم کو قرآن سکھائے، دین سکھائے۔ آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا، اردو کا 70 اور گجراتی کا 70 گجراتی کا بھیجا۔ اور کس کو بھیجا؟ علماء، قراء، اچھے کریم طبقہ، ان کو بھیجا۔ ان کمبخت لوگوں نے سب صحابہ کو شہید کر دیا، سب کو مار دیا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، حالانکہ آپ بد دعا نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے طائف میں کہا گیا کانے میں بد دعا نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے جس آدمی نے آپ کی بیٹی کو شہید کر دیا، آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، تکلیف پہنچائی بہت سخت، بد دعا نہیں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ کو بہت تکلیف ہے، بہت زیادہ، احد کے واقعے میں آپ کو معلوم، آپ نے بد دعا نہیں، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ آپ نے کہا بد دعا کی۔ اور عال اور کیا ہے زکوان وغیرہ وغیرہ یہ قبیلے تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے پہلے ہی کہتے تھے جاؤ بدماش لوگ، تم لوگ کوئی دین سیکھنے نہیں آئے، تم تو ہمارے صحابہ کو اور میرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے لے جا رہے ہو۔ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ انسان تھے، آپ نے بھیج دیا، اور پھر جو ہوا وہ آپ جانتے۔ تو بہرحال میں تو آپ کو مثالیں دینے میں لگ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور آدمی علم غیب جانتا، یہ درست ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، چونکہ ہم لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں اور جہاں سب مکس آبادی ہے، مکس کمیونٹی، تو ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں۔ بریلوی حضرات کے بڑے مقتدا تھے، ان کے بڑے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ تو حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی تب سے لے کر قیامت تک کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، دائمی صرف اللہ کے پاس۔ نمبر 2، یہ ماننا کہ کسی کے پاس ایسا علم ہے کہ اس کو اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ چلتا رہے گا، کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بس صرف ایک شق ہے، ایک شق، ایک جز، ایک پوائنٹ میں ان کا اور ہمارا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے معاملات کا علم دیا گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام باتوں کا علم نہیں دیا گیا، بلکہ مخصوص چیزیں جو اللہ چاہتا تھا ان کا علم دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں ساری باتیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک، وہ بھی نہیں مانتے بھائی۔ جو بریلوی حضرات کے بڑے مولانا احمد رضا خان ہیں، وہ بھی نہیں مانتے، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ کہ ہمارا اپنا علم ہے، کوئی نہیں مانتا۔ یہ ماننا کہ آپ کے پاس قیامت تک کا علم، یہی تو شرک ہے، یہی تو غلط بات ہے، یہی تو درست نہیں ہے۔ بہرحال میں تو یہ بتا رہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو مشرک کہنے سے بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے، درست نہیں ہے۔ اور قرآن نے بار بار اعلان کروایا کہ بھائی ہم لوگ غیب نہیں جانتے، لوگوں سنو میں نہیں جانتا۔ ہاں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں علم غیب، میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے بہت سب خیر حاصل ہو جاتا، مجھے پتہ چلتا کہ یہاں نقصان ہے میں وہاں نہیں جاتا، یہاں فائدہ ہے پہلے سے پتہ ہوتا میں وہاں جاتا، مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں پہنچتی، مجھے پتہ چلتا یہ لوگ چیٹر ہیں، میں ان کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتا۔ لیکن نہیں، میں انسان ہوں، میں بھی وکٹم بنتا ہوں، کبھی لوگوں مجھ کو تکلیف پہنچاتے، کیوں؟ اس لیے کہ میں انسان ہوں۔ تو بہرحال یہ علم غیب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ علم کے معاملے میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ شرک کی قسم ہے، شرک فی العلم، علم غیب۔ ایک دوسرا ہوتا ہے شرک فی التصرف، کہ بھائی اس کو ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب، اسباب سے بڑھ کر کسی سے مدد مانگنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسباب کے تحت کوئی آدمی بیٹھا ہے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا پانی لے کر آؤ، کوئی بات نہیں، آپ سامان اٹھا رہے ہیں اور آپ نے کسی سے کہا بھائی تو ذرا مجھے سامان اٹھانے میں مدد کر، ہاتھ دے، ایک ہاتھ لگا دے، یہ کوئی حرج نہیں، یہ اسباب کے تحت آتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے وہ چیز جو اسباب سے اوپر ہے، بیٹی دے دے، لڑکا دے دو،
رزق میں برکت دے دو، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اور ہم جو ہے اللہ کے علاوہ سے ایسی چیزیں مانگے جو اسباب سے اوپر ہے، یہ صحیح نہیں۔ کسی بزرگ کی قبر پر، کسی ولی کی قبر پر جا کر یہ کہنا کہ ہمارا فلاں کام کر دو جی، ہمارا یہ کام، یہ کیس ہے، یہ کیس سالو، یہ ناجائز ہے۔ تصرف صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کوئی آدمی کسی ملک کو نہیں چلاتا کہ بھئی فلاں آدمی اس ملک کو چلاتا ہے، فلاں آدمی اس کو ایسا کچھ نہیں، اللہ چلاتا ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کون حکومت میں آتا ہے، کون نہیں آتا، کون کیا کرتا ہے، اللہ کے قبضے۔ ہاں اللہ نے کچھ اصول بنائے، اصول کے مطابق چلو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عزت کے فیصلے کرے گا۔ باقی یہ کہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ فلاں آدمی ملک چلا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، سب کچھ اللہ چلاتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی انسان کو دور سے پکارنا، آپ یہاں بیٹھے اور قبرستان میں کسی کو پکارے یہاں سے یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ سامنے کسی کو پکارنا، آواز دینا، یہ تو اسباب کے اندر آتا ہے، اسباب کی دنیا میں آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں جی۔ یا آپ نے فون کیا کسی کو اور اس کو فون، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا پکارنا کہ آپ یہ سمجھے کہ وہ میری آواز سن رہا ہے، میرا پیر ہے، میرا بزرگ ہے، یا فلاں جو ہے آدمی قبر میں سویا ہے وہ میری آواز سن رہا ہے اور میری بات کا جواب دے، یہ تو غلط بات ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ ایک جگہ پر جا رہے تھے تو کہا کہ آج حضرت حسین کے ساتھ تم کو بات کرا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے نام پہ لوگ بہت پیسے بناتے ہیں بلا وجہ کے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور بہرحال جس نے بھی شہید کیا ہو وہ کائنات کا بہت برا انسان ہے، بہت خبیث آدمی ہے جس نے بھی حضرت حسین کو شہید کیا۔ لیکن کس نے کیا اس میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اپنی طرف سے سب کہانی۔ خیر وہ دوسرا قصہ ہے، کبھی ہمارے یہاں قرآن میں جو ہے شہادت اور انبیاء کرام اور یا ان کی اولاد کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر انشاءاللہ تمہارا کہہ رہے ہیں تعال ادھر آ جاؤ، لو فون لگاؤ حضرت حسین سے بات کرو، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی شکایت درج۔ تو وہ آدمی روتا روتا بات کرا، حسین میرا یہ کام کر دو، میرے ارے ان کی قبر کہاں ہے یہی نہیں معلوم ہے، ان کی قبر غیر معروف جگہ میں، اس لیے کہ اس وقت بڑے عجیب و غریب حالات تھے اور وہ فتین لوگ تھے، وہ بدماش لوگ تھے، تو ان کو جلدی سے دفن کر، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان کو شہید کیا گیا اور ان پر جو ہے اس آدمی نے حملہ کیا، لیکن ان کی قبر ایسی کوئی متعین جگہ نہیں۔ ہاں اس علاقے میں ہے یہ معلوم ہے، لیکن کہاں یہ معلوم نہیں، کیونکہ اس وقت بھی یہ سب بلوائی اور فتین لوگ تھے وہاں پر۔ تو بہرحال کہتے ہیں حضرت حسین سے تمہاری بات کرو۔ اب یہ اگر بالفعل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی بھی جگہ ہے قبر میں، وہ کہاں بات سنیں گے؟ یہ سب باتیں شیاطین نے کی۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس چیز پر کنٹرول کر لیا تو ان کے سارے اعمال برباد ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے انویسٹرز اور یہ سب لوگ ہوتے ہیں یا جو بڑے، تو وہ ہے نا صحیح جگہ ہاتھ مارو۔ تو یہ شیطان بھی ہے نا سب سے بڑا مہا کمینہ ہے، مہا خبیث ہے، سب سے بڑا بدماش ہے، سمجھ گئے؟ دنیا کے سارے بدماش اس کی بدماشی کے قریب نہیں آ سکتے، بڑا خبیث، اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارا دشمن۔ اس لیے یہ شرک کے مسئلے میں اور توحید کا مسئلہ لوگوں کا بگاڑتا ہے، یہ اس کی ہمیشہ کی عادت ہے۔ تو بہرحال اس لیے پھر سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں آدمی کے۔ اچھا، ایک اور شرک کی قسم دعا، ایک تو ہے کہ بھائی آپ نے کسی آدمی کو پکارا، اور ایک یہ کہ آپ یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، دعا فقط اللہ سے کی جاتی ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی میرا یہ کام کر دے، فلاں آدمی میرا یہ کام کر دے، فلاں یہاں بیٹھ کر، ایک تو اس کی قبر پر جا کر وہ بھی غلط ہے، اور ایک یہاں یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا شرک آتے۔ کبھی کبھی شرک ہوتا ہے فعلی، ہمارے کاموں میں شرک، مثال کے طور پر اس کی موٹی موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا تو ان چیزوں کو حرام سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو حرام سمجھو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان چیزوں کو حلال سمجھو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، آپ جانتے ہیں کہ بھائی
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ وہ، یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام سمجھنا اور ان سے بچنا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو کوئی آدمی حلال سمجھنے لگے، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو تم حلال مت کرو. ایک یہ، اور ایک ہوتا ہے اس کا الٹا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے، تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے آپ ان کو حرام مت کرو. بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر اس کی مثال آپ کو، جیسے حرم شریف ہے، جہاں سے حرم کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے، وہاں آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ معاملہ وہ لوگ دوسری جگہوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے بزرگ کی جگہ ہے، ولی کی جگہ ہے، پیر کی جگہ ہے، تو وہاں سے آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، اور یہ جو ہے شریف، ارے یہ تو کسی آدمی کو کہاں ہے تو کہا فلاں شریف میں ہو، ارے یہ شریف کیا ہے یار، کوئی بات نہیں اپنی طرف سے. تو جو حکم اللہ نے مکہ کا رکھا ہے مثلا، آپ وہ حکم دوسری جگہ کے ساتھ لگاتے، یہ بھی شرک ہے، عمل میں شرک، یہ فعل کا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کو حلال قرار دیا ہے، جگہ حلال ہے، وہاں سے آپ گھاس کاٹ سکتے ہو. مثلا یہاں کی زمین ہمارے سورت کی زمین ہے جی، واپی کی زمین ہے، گھاس کاٹ سکتے شکار، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہاں گھاس نہیں کاٹ سکتے، یہاں سے جو ہے شکار مت کرو، تو اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، جانور اپنے بزرگوں کے نام پر، کفار بھی تو یہی کرتے تھے، آج کے لوگوں میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں، وہ کفار بھی یہی کرتے تھے کہ جو مرے ہوئے بزرگ ہیں نا، مرے ہوئے بزرگ، ان کے نام پر جانور کو چھوڑ دیتے تھے. بھائی جانور گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے. اب یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ یہ جانور فلاں آدمی فلاں بزرگ کے نام پر، فلاں بزرگ، اس پر سواری بند کر دیتے تھے، اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، حلال چیز کو حرام. تو ایک ہوتا تھا صائبہ جی، بحیرہ، حام، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. اللہ کے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس جانور پر سواری مت کرو، اس جانور کو ذبح مت کرو، اس جانور کا دودھ مت پیو، لوگوں نے اپنی طرف سے سب بنایا. یہ ناجائز، یہ شرک کے افعال ہے. جب تک وہ آدمی توبہ نہ کرے تب تک وہ جانور ایسا ہی رہے گا. میں اور آپ کہیں کہ چلو بازار سے دو چار اٹھا کے لے آتے جو اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر لوگوں نے چھوڑا ہے، حلال نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ بعض جگہ مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے بہت مشکلات ہے، ملتا نہیں ہے تو بھائی چلو پکڑ کے لے آؤ. بھائی ناجائز ہے اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے. جب تک وہ بندہ توبہ نہ کرے جس نے یہ چھوڑا ہے تب تک یہ پورا نہیں ہوتا، وہ انہی کے نام پہ رہتا ہے، شرک والا ہے. تو لوگ ایسا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شرکا کا ہے. پھر کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہ اس کی جو اولاد ہے نا وہ اس پر مرد سواری نہیں کرے گا، وہ مرد کے لیے حرام ہے. یا ہمارے مردوں کو ملے گا عورتوں کے لیے حرام. اپنی طرف سے بھائی جانور ہے، مرد کھاوے عورت کھاوے، مرد سواری کرے عورت سواری، کوئی حرج نہیں. تو یہ ہے تحریمات، چیزوں کو حرام کرنا اپنی طرف سے. جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنی طرف سے حرام کرنا، یہ ہے فعل کا شرک. جی بعض لوگ سحنک بناتے کہ بی بی فاطمہ کی سحنک ہے، امام جعفر کے نام کا کوڑا، کہتے ہیں یہ جو ہے نا مردوں کے لیے نہیں عورت کے لیے خاص ہے. وہی چیز جو قرآن نے مشرکین کے بارے میں بیان کی، شرک کی، کہ بھئی یہ مردوں کے لیے، یہ عورت کے لیے. یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ آپ نے کہاں سے کہا کہ یہ ان کے لیے حلال ہے، ان کے لیے حلال ہے؟ بہرحال تو ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرنا
नाजायज़ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा ये मामला कितना ख़तरनाक है। कुछ सहाबा है वो मुसलमान हुए, पहले वो लोग यहूदी थे, मसलन हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह। यहूदियत में ऊँट के गोश्त से परहेज़ करते थे, उसका बड़ा एहतराम होता था। कुल्लु ताअम कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ें अपने लिए हराम कर दी थी, वो इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। तो बहरहाल ये लोग उसकी एहतराम, ये तौरात के नाजिल होने से पहले, हाँ भाई फिर तो हलाल हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लोग इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। अब मुसलमान हो गए, उन्होंने सोचा कि मैं आपकी तवज्जो से सुनिए, कितनी बारीक बात है, कितनी मामूली बात है, लेकिन कुरान ने उनकी पकड़ की। उन्होंने सोचा कि हम मुसलमान हो गए, अब हम यहूदी तो नहीं है, और ऊँट का वो इज्जत, वो एहतराम जो हम यहूदी होने की हालत में करते थे वो नहीं करते, लेकिन मुसलमान होने के बाद भी कोई ऊँट खाना ज़रूरी थोड़ा है। हम नहीं खाएंगे, हम कुछ और खाएंगे, गाय खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, मच्छी खा लेंगे। आप सिर्फ ये देखिए, सुन भाई, मैं और आप अगर पूरी ज़िंदगी ऊँट न खाए तो कोई गुनहगार है भाई? नहीं, ना खाओ। आप पूरी ज़िंदगी गाय न खाओ, कोई मसला नहीं। आप चिकन न खाओ, कोई मसला नहीं। आप मच्छी न खाओ, कोई मसला। इसी तरह अगर कोई आदमी पूरी ज़िंदगी ऊँट न खाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये सोच कि चूँकि हम पहले भी ऊँट का एहतराम करते थे और नहीं इस्तेमाल करते थे, अब हम मुसलमान हो गए, तो मुसलमान होने के बाद भी चूँकि हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं, इसलिए हम नहीं खाएंगे। कुरान ने कहा, ओ भाई ये सब तमाशा छोड़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये आधा टटेर आधा बटेर ये सब खत्म करो, उससे बिलकस्द मत बचो कि भाई कहीं दस्तरखान पर आ गया फिर भी आप नहीं खाते, दस्तरखान पर आ गया हाथ लंबा करो और खाओ। वो फीलिंग, वो एतिकाद, वो बिलीफ और उसके साथ वो मामला जो यहूदियत में होता था वो मत करो, अगरचे वहाँ अलग नीयत से था और यहाँ ये सोच कर कि कोई ज़रूरी तो नहीं है खाना। नहीं, ऐसा नहीं, तुमको तो खाना चाहिए जब मौका मिले तो। आप देखिए, सहाबा है, सच्चे सहाबा है, मुसलमान है, और ये ऐसे सहाबा है कि कुरान ने उनकी तारीफ की है। एक तो है जनरल सहाबा की तारीफ, और ये ऐसे सहाबा है कि पर्सनल अलग अलग भी उनकी तारीफ हुई है। वो शहीद शाहिदुम मिन बनी इसराईल वगैरह वगैरह चंद मकामात पर ऐसी आयतें कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी लोग हैं, उनके लोग मुराद हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये ख्याल उनके दिल में आया तो कुरान ने फ़ौरन तंबीह की कि ये क्या बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसा समझ। बहरहाल ये शिरक है, फ़ैल का शिरक है कि जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है उसको हराम न समझो, और जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है उसको हराम न समझो। एक आखिरी बात और किस्सा भी है, सुना देता हूँ। एक मरतबा एक सहाबी आया रसूलुल्लाह सुन के, कहा या रसूलल्लाह आपने जो अभी समझाया हमको, तिलावत की, और अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक आयत हमने सुनी थी आपसे, उसमें ही आया था इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, कि ये लोग क्रिश्चियंस और जूस, यहूद और नसारा अपने पोप को और अपने फादर को जो बड़े हैं उनको खुदा मानते हैं। वो कहाँ खुदा मानते हैं? कुरान तो कहते हैं कि उनको खुदा मानते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना वो तो अलग है, वो तो जुदा बात है, वो अलग है, लेकिन वो अपने पोप को, बड़ों को, अपने रिब्बी को, बड़े बड़े उलमा को भी खुदा मानते हैं। कहा या रसूल अल्लाह खुदा तो नहीं मानते, कुरान में ऐसा कैसे क्यों है? कहा भाई जब वो लोग अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल बताते हैं तो तुम उसको हलाल मान लेते हो? कहाँ या रसूल अल्लाह, जब वो लोग अपनी तरफ से किताब से हटकर, तौरात और इंजील बाइबल से हटकर किसी चीज़ को हराम बताते तुम उसको हराम मान लेते? कहा यही तो है।
کہ میں کہوں حلال آپ نے مان لیا حلال، میں کہوں حرام آپ نے مان لیا حرام، تو یہی تو آپ نے اس کو خدا کا درجہ دیا۔ کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، آپ نے کسی انسان کو سونپ دیا، آپ نے اس کو خدا مان لیا، یہی تو خدا ماننا ہو۔ بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حلال کہے آپ نے مان لیا، کوئی اور حرام کہے مان لیا۔ بہرحال تو تحریمات اللہ کی طرف سے حرام ہو تو اس کو حرام سمجھو اور اس سے بچو، اور تحریمات غیر اللہ یعنی اللہ نے حلال کیا اور دوسروں نے حرام کیا تو آپ اس کو حلال سمجھو کہ اللہ نے حلال کیا، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور محبت پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے معانی، مفاہیم، مطالب، مضامین سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔